बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? इट्स वंडरफुल टू बी विद यू। आज हम एक अपने मेहमान के साथ आएंगे और वो हमें थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। मेरे मेहमान का नाम है डॉक्टर नायला अली खान और वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी। ये दोस्तों हमारी एक सीरीज ऑफ मैंने इनिशिएट किया है ग्लोबल वुमेन इनसाइट के नाम से, और उसकी वजह ये है कि मैं चाहती हूँ कि हम उन ख़वातीन से बात करें जो कि दुनिया में किसी भी मुल्क में हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, रीजन से ताल्लुक़ रखती हैं, ग्लोबली कहीं से भी हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात की जाए, उन लोगों से जिनसे आपने शायद पहले ना मिला हो लेकिन उन्होंने कोई ना कोई अमेजिंग काम किया हुआ हो। उनसे हम कन्वर्सेशंस करेंगे, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हमारी जो मेहमान आएंगी उनका नाम है डॉक्टर नायला अली खान। उनका मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करवा दूं। डॉक्टर नायला अली खान जो हैं वो एक इंटरनेशनली क्लेम्ड कश्मीरी एकेडमिशियन है और कमिश्नर हैं ओक्लाहोमा कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की। इसके अलावा वो मेंबर हैं ओक्लाहोमा गवर्नेंस की जो उनकी इंटरनेशनल टीम है उसकी। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो ग्रैंड डॉटर है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की, जो कि आपको मालूम है कश्मीर के एक बड़े रहनुमा थे। उनसे हमारी आज जो है वो कॉन्वर्सेशन जारी होगी, वो हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगी। जब तक वो हमें ज्वाइन करती हैं मैं आपको कुछ और चीज़ें भी शेयर कर सकती हूँ। हम ये कहते हैं कि अक्सर ऐसे होता है कि हम समझते हैं कि ख़वातीन जो है वो किसी भी मैदान में ख़वातीन पीछे हैं या पीछे रह रही हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि अपनी जगहों पर महारत की जौहर दिखाती हैं। उसका सबसे इस एपिसोड्स का करने का मकसद सबसे बड़ा यही है कि हम गपशप लगाएं, हम बात करें उनसे, उनकी जर्नी को देखें और उसमें देखें कि हमने किस तरह से किस तरह से जो है वो आगे बढ़ाना है। मैं थोड़ा सा और तारुफ जो है वो करा दूं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर नायला अली खान जो हैं उन्होंने पीएचडी किया है यूएसए से, और इसके अलावा उन्होंने पीएचडी किया है यूएसए से। इसके अलावा वो ऑथर हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं 4, जिनमें सबसे बड़ी जो किताब जो मैं सीरीज ऑफ किताबों का जिक्र भी हम उनसे करेंगे, हम उनसे डिस्कस भी करेंगे। उन किताबों में से एक है द फिक्शन ऑफ नेशनलिटी इन एन एरा ऑफ ट्रांसनेशनलिज्म के ऊपर। इसके अलावा उन्होंने इस्लाम, वुमेन एंड वायलेंस इन कश्मीर पे लिखे है। फिर एक किताब है बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तान। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। आज हम उनकी किताबों के बारे में भी पूछेंगे, उनकी एकेडमिक जो उनका काम है उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे, और काफ़ी सारे जो उनके उनके इनिशिएटिव्स भी हैं और वो किस तरह से एक कश्मीरी खातून होकर और एक खातून होकर एक दूसरे मुल्क में जहाँ वो जाकर पढ़ भी रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, वहाँ जाकर उन्होंने कैसे ये इंटरनेशनली क्लेम्ड अपनी पोजीशन हासिल की है, ये हम उनसे जानेंगे भी, हम उनसे बात भी करेंगे इस सिलसिले में। इसके अलावा दोस्तों जो डॉक्टर नायला अली खान हैं वो उन्होंने किताबों के अलावा काफ़ी मीडिया कंट्रीब्यूशंस भी की हैं, और उन्होंने बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक काम भी किए हैं। हमने ये देखा है जब हम उनकी प्रोफाइल उनसे बात भी कर रहे थे तो हमें ये मालूम हुआ कि उनकी जो राइटिंग है और उनकी जो मोहब्बत है अपनी ज़मीन से वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो अक्सर ट्रैवल करती भी रही हैं। उनके ज़रिए हम ये भी जानेंगे कि कश्मीर में जो जहाँ से वो ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ किस तरह से वो काम भी करती हैं, किस तरह से इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। फिर इसके अलावा दोस्तों जो मुख्तलिफ चैप्टर्स उन्होंने लिखे हैं और इसके मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने लिखे हैं, पीस के हवाले से, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के हवाले से। फिर इसके अलावा उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो उनके ग्रैंड फादर हैं, उनके बारे में भी उन्होंने काफ़ी सारा लोगों को
ان کو مزید جاننے کے لیے ان کو جو ہے وہ لکھا ہے ان کے بارے میں. اگلی جو ان کی کتاب بھی آ رہی ہے وہ بھی اس کے اوپر ہے. اس کے علاوہ کافی ساری پریزنٹیشنز بھی انہوں نے شیئر کی ہیں. ان کو کافی انٹرنیشنلی بھی ان کو ریکگنائز کیا گیا ہے اور وہ پبلکلی بھی لیکچر دیتی ہیں, پڑھاتی ہیں انسٹیٹیوشن میں. یونیورسٹی آف اوکلاہوما میں وہ پڑھاتی بھی ہیں. اس کے علاوہ کتابوں کی مصنف بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2015 میں جو وہ ہے وہ پہلی کشمیری خاتون منتخب ہوئیں جو کہ ممبر آف ایڈوائزری کونسل فار دا اوکلاہوما کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن, جو کہ ایک بہت ہی اعزاز کی بات ہے ہم سب کے لیے, جو کہ سرو کرتی ہیں وہاں پر تاکہ ان کا ریسورس اور جو ریسرچ ہے, انفارمیشن ہے وہاں پہ جو اسٹیٹس آف وومن ہے اس کے حوالے سے وہ کریں. اور یہ جو ایڈوائزری رول ہوتا ہے اس کے اندر وہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں اپنا ان آرگنائزیشنز کو, ان کمیونٹیز کو جو کہ اوکلاہوما میں ہیں اور وہاں پر خواتین, بچوں اور فیملیز کے بارے میں بھی بتاتی ہیں. تو آج ہماری یہ مہمان ہوں گی, ہم ان کے بارے میں ان سے بات بھی کریں گے, ان سے ڈسکس بھی کریں گے. آپ بھی اپنے سوالات اگر کوئی بھی ہیں تو آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گلوبل وومن انسائٹ کے حوالے سے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں میرے دوستوں کہ ہم جب ان سے ڈسکشن کریں گے تو یہ ہماری خواتین جو ہیں یہ ریکگنائز ہیں, آلریڈی لیڈرز ہیں, لیکن جب ہم ان سے ڈسکشن کریں گے تو یہ بالکل ہمارے ساتھ ایسے بیٹھیں گی جیسے ہمارے ساتھ جو ہے وہ دوستوں کی طرح, اور کانورسیشنز بالکل اسی طرح سے جاری رہیں گی. ہمارے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہم انٹرویوز لیں گے اور ان سے ڈسکشن کریں گے اور ان سے سوالات بھی کریں گے, ان سے جانیں گے بھی. اور یہ بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے اس شو کو شروع کرنے کا کہ وی ریئلی وانٹ ینگ پیپل, young women who are sitting back home or either studying or working to inspire by these amazing women, and then learn from them, learn from their experiences. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی کیا کریں کہ وہ اپنی زندگیوں میں کچھ ایسا کرنا شروع کر دیں جس سے ان کو ہو جائے, ان کو انسپریشن حاصل ہو. ٹھیک ہے, تو جب ہم یہ کانورسیشن ان امیزنگ خواتین کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں, آپ ان سے سوالات ضرور کریں, اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو کانورسیشن ہے وہ ہماری کنٹینیوس رہے. جو دیکھیے دنیا میں بہت سارے انیشیٹوز لیے گئے ہیں اس طرح کے, اور ان میں کانورسیشن جو ہیں وہ ہوتی ہیں, 2 way پروسیس ہوتا ہے. جب تک آپ اس میں جو بھی خاتون یا جو بھی لیڈر ہمارے پاس آتا ہے تو جب تک وہ نہیں جب تک وہ آتا نہیں ہے, مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو ریکگنیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کو یہ جاننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جو وہ کام کرتا ہے وہ کمیونٹی کے اندر کتنا ہے. تو ڈاکٹر نائلہ علی خان کی جب پوری پروفائل بھی دیکھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ صرف ایک لیڈر نہیں ہے, ایک اکیڈیمشین نہیں ہے, استاد ہی نہیں ہے, بلکہ کمیونٹی ورک جو ہے ان کا بہت زیادہ کام ان کا ہے. اور اس میں کوئی جب تک وہ کمیونٹی ورک کر رہی تھیں اور کر رہی ہیں تو 2015 میں ان کو ماشاءاللہ جو ہے وہ ان کی جو جہاں وہ رہائش پذیر ہیں اوکلاہوما سٹی میں, تو ہمارے ساتھ اب موجود ہیں ڈاکٹر نائلہ علی خان. میں ان کو ویلکم کروں گی. السلام علیکم نائلہ, ہاؤ آر یو؟ السلام السلام علیکم فرحا, علیکم, شکریہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک مبارکہ. ہے, آپ کیسی ہیں؟ آپ بس خیریت سے ہم ہیں؟ آپ کی باتیں کر رہے تھے. شکریہ شکریہ, آپ کو رمضان مبارک ہو. رمضان مبارک, آپ کو بھی بہت رمضان مبارک. خیر مبارک. آپ کیسی ہیں اور کیسا موسم ہے وہاں پر؟ شکریہ خدا کا, موسم بہتر ہو رہا ہے. کافی مہینے یہاں ٹھنڈ تھی لیکن اب بہتر ہو رہا ہے موسم. بالکل زبردست. اور ہمارے ساتھ کافی سارے لوگ موجود ہیں, وہ آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں, میرے سمیت. میں بھی آپ سے بہت انسپائرڈ ہوں آپ کے بہت کام سے, اور میں آپ کی جو پروفائل ابھی بھی میں اپنے دوستوں سے باتیں کر رہی تھی کہ جی ایک ہوتا ہے لیڈر, پہلے سے ہی لیڈر ہو, ایک ہوتا ہے جب وہ لیڈر ہوتا ہے وہ یا اس کا ڈسکنیکٹ بن جاتا ہے, وہ کمیونٹی سے اتنا کنیکٹ نہیں ہوتا. لیکن آپ کی جو ہم نے جو پروفائل بھی دیکھی, آپ سے بات بھی کی اور آپ کو فالو بھی کر رہے ہیں, تو آپ کا کنیکشن جو ہے وہ کمیونٹی سے بہت ہے. تو ہم پہلے تو آپ سے یہ جانیں گے نائلہ کہ مجھے تھوڑا سا آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے, آپ کا اوریجن, یہ سب سفر کس سے شروع ہوا, نائلہ کہاں سے ہے؟ تو فرحت میں سری نگر کشمیر سے ہوں.
اور اسکولنگ میری سری نگر میں ہوئی. اس زمانے میں لڑکیوں کا پرائیویٹ اسکول تھا پریزنٹیشن کانوینٹ جو ابھی بھی موجود ہے, لیکن اس وقت کوالٹی آف ایجوکیشن بہت اچھی تھی وہاں پہ. ہماری ساری نانز آئرلینڈ کی رہنے والی تھیں اور اس وقت کافی ایمفسس تھا انگریزی زبان پہ, آرٹس سائنسز وغیرہ پہ اس اسکول میں. تو مجھے موقع ملا وہاں پہ بہت اچھی تعلیم حاصل کرنے کا, اور شکر ہے خدا کا جو انفلوئنسز میرے پہ گھر میں بھی رہے, والدین کے, نانا نانی کے, چچا ماموں پھوپھیاں خالائیں وغیرہ, وہ انفلوئنسز بہت اچھے رہے میرے لیے, بہت ہیلتھی رہے. تو میں نے کشمیری تہذیب کے بارے میں بہت کچھ سیکھا, اور میرے والد کا ایمفسس ہمیشہ اردو زبان پہ, اردو لٹریچر پہ تھا. اور ابھی بھی میرے والدین کی لائبریری بہت خوبصورت ہے, رچ ہے, ان کی کلیکشن آف بکس بہت رچ ہے. تو والد سے میں نے اردو لٹریچر, اردو زبان میں انٹرسٹ انہیرٹ کیا. اور والد میرے فزیشین تھے, میری والدہ لیکچرر تھیں. وہاں پہ ایک ویمنس کالج ہے سری نگر میں, تو وہاں پہ میری والدہ نے قریب 30 سال پڑھایا, 30 سال سے زیادہ. تو انگریزی لٹریچر میں جو مجھے دلچسپی ہے وہ والدہ سے میں نے انہیرٹ کی ہے. اور 89 میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کشمیر میں حالات بہت خراب ہوئے, انسرجنسی, کاؤنٹر انسرجنسی. تو میرے والدین نے مجھے دلی بھیجنے کا بہت مشکل فیصلہ کیا, کیونکہ اس زمانے میں والدین چاہتے تھے کہ لڑکیاں قریب رہیں, ان کے پاس رہیں ہر وقت, اور تعلیم وہیں پہ حاصل کریں جس شہر میں والدین ہیں. لیکن حالات بہت خراب تھے, انسرٹنٹی بہت تھی, ہمارا سیاسی بیک گراؤنڈ تھا, تو اس وجہ سے میرے والدین کو لگا کہ ہم زیادہ ولنریبل ہیں, اور انہوں نے مجھے دلی بھیج دیا کالج ایجوکیشن کے لیے. دلی میں ایک ایلیٹ وومنس کالج ہے LSR, لیڈی شری رام کالج. تو میں نے اپنا بیچلرز ان انگلش آنرز وہاں سے کیا, اور اس کے فوراً بعد یونیورسٹی آف دہلی سے ماسٹرز ان انگلش آنرز کیا. اور اس کے بعد ان سالوں میں اتنی ہوم سک رہی فرحت. ایک تو حالات کشمیر کے بہت خراب تھے, تو ہر وقت میں پریشان رہتی تھی, والدین کی باقی رشتہ داروں کی پریشانی ہمیشہ رہتی تھی. اور ماسٹرز کے بعد میں واپس کشمیر چلی گئی, اور کچھ سال میں نے اسی ویمنس کالج میں پڑھایا جہاں میری والدہ پڑھاتی تھی. اور ان سالوں میں میری شادی ہوئی کشمیر میں. اس کے بعد 1998 میں امریکہ آ گئی. مجھے بہت شوق تھا ڈاکٹریٹ کرنے کا, اور امریکن یونیورسٹیز کی کوالٹی ابھی بھی بہت اچھی ہے. یہاں پہ جو ڈاکٹورل پروگرامز ہیں ان کی کوالٹی میرے خیال سے ساری دنیا میں بہترین ہے ابھی بھی. تو یہاں آ کے میں نے اپنا ڈاکٹریٹ کیا, اور بس اس کے فوراً بعد یونیورسٹی آف نبراسکا میں پڑھایا میں نے ایز این اسسٹنٹ پروفیسر, دین ایز این ایسوسیٹ پروفیسر. اور وہ 5 سال جو میں نے یونیورسٹی آف نبراسکا میں گزارے, ان 5 سالوں میں میں نے 2 کتابیں لکھی. اور پہلی کتاب تو میری تھی ساؤتھ ایشین لٹریچر پہ, اینڈ آن دا ریسرجنس آف ریلیجیس فنڈامنٹلزمس ان ساؤتھ ایشیا. تو ہندوتوا وغیرہ پہ بھی میں نے کافی لکھا ہے اس کتاب میں. پھر جو میری پہلی کتاب ہے کشمیر پہ, اسلام, ویمن اینڈ وائلنس ان کشمیر, I wrote that also while I was at the University of Nebraska. اور پھر میں واپس اوکلاہوما آ گئی, پھر یونیورسٹی آف اوکلاہوما میں پڑھایا. اب یہاں 2 کالجز میں پڑھا رہی ہوں اس وقت. اور 2010 سے اب تک میں نے 3 اور کتابیں لکھی ہیں. 2018 میں میری کتاب شیخ محمد عبداللہ's ریفلیکشنز آن کشمیر وہ یہاں چھپی امریکہ میں, اور اس کے کافی ریویوز نکلے. اور اب فرحت میں اپنی 6ٹھی کتاب پہ کام کر رہی ہوں. ماشاء اللہ, دیٹ از سو امیزنگ. اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ پہلے
کشمیر سے دلی، پھر دلی سے USA. تو مجھے یہ بتائیں نائلہ کہ یہ جب گھر سے ہم بالکل اپنی وہ جڑوں سے تھوڑے سے، ہمیں لگتا ہے شاید ہم اپنی جڑوں سے یا ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہم اتنے ہی، مجھے یوں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم ان جڑوں سے اور قریب ہو جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح. ایک جگہ سے جیسے کشمیر سے دلی آئے، پھر اس کے بعد پھر USA آئے، اور وہاں کافی عرصے آپ پڑھے بھی، اور ظاہر ہے اپنے والدین سے بھی دور ہے. تو یہ کس طرح کا ایکسپیرینس ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہمیں سن بھی رہے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم شاید اپنی روٹس بھولنا شروع کر دیتے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال؟ دیکھیے میرے خیال سے جب تک میں کشمیر میں تھی تو میں نے بہت ساری چیزیں فار گرانٹیڈ لیں. کشمیر کی تہذیب، کشمیر کا ماحول، وہاں کا کلچر، وہاں پہ جب میں کشمیر میں پلی بڑھی تو سوسائٹی وہاں پہ بہت کلوز نٹ تھی. رشتہ دار ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے، اور آنا جانا بہت رہتا تھا میرے والدین کے گھر پہ. وہ ابھی بھی ایسا ہے ماحول ان کے گھر پہ. لیکن اس وقت سوسائٹی بہت کلوز نٹ تھی، اور لیکن وہ چیزیں میں نے فار گرانٹیڈ لی جب تک میں وہاں تھی وادی میں. اس کے بعد جب میں وہاں سے نکلی، امریکہ پہنچی، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے اپنی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اپنے رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی. اور اس زمین پہ ایک ان اے فارن کنٹری مجھے یہ احساس ہوا کہ جہاں سے میں آتی ہوں وہ تہذیب، وہ کلچر، وہ ہسٹری اتنی رچ ہے، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. میری ذمہ داری ہے کہ میں سمجھوں اپنی سیاست کو، وہ اخلاق جن پہ ہمیشہ میرے والدین نے ایمفسس ڈالا، اور جو ہماری تاریخ رہی ہے اس کو سمجھنا بھی میری ذمہ داری ہے. تو یہاں کے فرحت میں نے بہت ریسرچ کیا، اور آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ یہاں پہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کی ساؤتھ ایشین لائبریریز بہت بہترین ہیں. اور یونیورسٹی آف ٹیکسس آسٹن لائبریری کا جو ساؤتھ ایشین سیکشن ہے وہ تو بہت ہی ویل اسٹاکڈ ہے. اور وہاں پہ مجھے ایسی کتابیں ملیں، ایسے ڈاکیومنٹس ملے کشمیر کی تاریخ پہ، کشمیر کی سیاست پہ، جو مجھے کشمیر میں کبھی نہ ملے ہوتے. تو وہ پڑھنے کا، پھر بہت سارے لوگوں سے میں نے رابطہ قائم کیا، ایسے لوگ جو کشمیر کی تاریخ کو جاننے والے تھے، جنہوں نے وہاں کی سیاست میں بہت اہم رول ادا کیے تھے. ان سے میں نے رابطہ قائم کیا اور بہت کچھ سیکھا. اور میرے خیال سے امریکہ آ کے میرے میں ایک آبجیکٹیوٹی بھی آئی. یہاں آ کے میں نے اپنے آپ کو گھر کے ماحول سے تھوڑا ریموو کیا. دیکھیں اپنے خاندان کے بارے میں تو ہم سب سینٹیمنٹل ہوتے ہیں، شفقت ہوتی ہے رشتہ داروں کی، خاندان کی، لیکن تھوڑی سی ڈسٹنس میں نے رکھی. اور جتنے آبجیکٹیولی میں کشمیر کی تاریخ اور سیاست کو اینالائز کر سکی اتنے آبجیکٹیولی میں نے کیا. دیکھیے نائلہ، ایک اور بات بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی. دیکھیے ہم جو بچے ہوتے ہیں، جب ہم ٹاورنگ فگرز کے اندر پل رہے ہوتے ہیں، بڑے تناور درختوں کے نیچے، فار ایگزامپل جیسے آپ اپنے فادر کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، پھر آپ اپنی مدر کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، پھر سب سے بڑی آپ گرینڈ ڈاٹر ہیں عبداللہ صاحب کی. تو مجھے یہ بتائیے اس تناور درخت میں نائلہ نے اپنی آئیڈینٹی کس طرح بنائی؟ کیونکہ وہ اپنی جگہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کی مدر، فادر، تو وہ ایک آئیڈینٹی کا کیسے آپ نے بیلنس کیا؟ اور اسپیشلی مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس میں آپ کو مشکل ہوئی ہوگی، اور کیسے مشکل ہوئی، اور اس میں آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو نیویگیٹ کیا کہ آپ کہیں کہ لوگ کہیں یہ نائلہ علی خان اون آئیڈینٹی؟ دیکھیں بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. جب تک میں کشمیر میں تھی، خاص طور سے اسکول میں جو بھی کرتی تھی، اگر میرے اچھے مارکس آتے تھے یا پوزیشن آتی تھی تو لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کی پوزیشن تو آنی ہی تھی، فلانے خاندان کی ہے، فلانے لوگوں کی بیٹی ہے. یا اگر مجھے ڈبیٹ میں فرسٹ پرائز ملتا تھا تو لوگ کہتے تھے بھائی اس کو تو ملنا ہی ہے. لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے نانا خوش رہیں.
اس کے ہاں والدین خوش رہے. ہاں وہ بڑی تو بات وہ کریڈٹ مجھے کبھی نہیں ملتا تھا. اور فرحت اس بات کو میں بہت ریزینٹ کرتی تھی, ہے نا, بہت کرتی ریزینٹ ہوں گی کرتی تھی میں اس بات کو کہ میں اتنی بھائی دیکھو. محنت کرتی ہوں ہاں لیکن کوئی مجھے کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے. پیار نہیں ہے. تو جب میں امریکہ آئی فرحت, میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایک معمولی اسٹوڈنٹ کی طرح زندگی گزاروں, بتا دو. کیونکہ میں چاہتی تھی کہ مجھے کریڈٹ ملے اپنے کام کا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے جو میرے تھیسس کے ڈائریکٹر تھے, پہلے ڈائریکٹر, وہ انڈیا کے رہنے والے تھے, مہاراشٹر ارے کے. اچھا اچھا زبردست. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں. جب میں نے کہا کہ میں کشمیر سے ہوں, تو انہوں نے کہا کیا آپ فاروق عبداللہ صاحب کو جانتی ہیں. میں نے کہا نہیں, بالکل نہیں, کون ہے. کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ مجھے میرے خاندان سے ایسوسیٹ اوہو, کریں اور ہے نا. مجھے میری محنت کا کریڈٹ نہ دیں. ہاں تو بالکل اپنے آپ کو ایک ڈسٹنس پہ رکھ کے میں نے اپنا کام کیا, ریسرچ کی, اور بہت سارے ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس. دیکھیں فرحت, جو سیاسی فگرز ہوتے ہیں جنہوں نے تاریخ میں بہت اہم رول ادا کیا ہوتا ہے, ان کو پسند کرنے والے بہت ہوتے ہیں, محبت کرنے والے بہت ہوتے ہیں, اور ان سے نفرت کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. یہ ایکسٹریمز ہم دیکھتے ہیں. ایک آبجیکٹیو انالیسس کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. مشکل ہے. تو میں نے بہت سارے ایسے ڈاکیومنٹس پڑھے, کتابیں پڑھی, جن میں شیخ محمد عبداللہ صاحب, میرے نانا, کی بہت تعریف کی گئی تھی. پھر ایسے ڈاکیومنٹس پڑھے جن میں باقاعدہ لوگوں نے گالیاں دی تھیں, لوگوں نے بہت خلاف بولا تھا ان کے. بالکل. تو ایک صبر مجھے کلٹیویٹ کرنا پڑا, ایک ہمت کلٹیویٹ کرنی پڑی کہ ناراض ہونے کے بغیر میں یہ ساری کتابیں پڑھوں, یہ ڈاکیومنٹس پڑھوں, اور سمجھوں کہ ان لوگوں کی آئیڈیالوجی کیا ہے. اور فرحت, ان سالوں میں نے, جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا, ان سالوں میں نے بہت کوشش کی ہے کہ کشمیری کمیونٹی کے ساتھ میرا لنک مضبوط رہے. اور میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ میں انہیں کسی کو بھی نیچی نظر سے دیکھوں کہ بھئی میں امریکہ سے آئی ہوں, تم نے کیا دیکھا, تم نے تو دنیا دیکھی نہیں ہے. کچھ دیکھی نہیں ہے. تو ہاں میری بڑی یہ ہے نا. کوشش تھی کہ میں نیچی نظر سے نہ دیکھوں, میں بالکل ان کی ایکسپیرینسز سے سیکھنے کی کوشش کروں, اور اگر میں انہیں کچھ سکھا سکوں تو وہ جو اپنی نالج ہے میں شیئر کروں. تو ہر سال فرحت, جب میں کشمیر جاتی ہوں, میری کوشش رہتی ہے کہ وہاں کے کالجز اور یونیورسٹیز میں جاؤں, وہاں کے اسٹوڈنٹ سے, فیکلٹی ممبرز سے بات چیت کروں, ان کے ساتھ وقت گزاروں, اور کشمیر کے مختلف ایسپیکٹس پہ ہماری کانورسیشنز ہوتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں فرحت, بچپن میں بہت شیلٹرڈ تھی کشمیر میں, اوور پروٹیکٹڈ تھی. تو کشمیر کے بہت سے علاقے میں نے دیکھے نہیں تھے, خاص طور سے جو وہاں کے بہت خوبصورت رورل ایریاز ہیں. بچپن میں تو مجھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا, کیونکہ والدین ہمیشہ پروٹیکٹ کرتے تھے. بالکل. ہاں لیکن ان سالوں میں بہت سارے رورل کیمپسز میں گئی. اچھا. ساؤتھ کشمیر میں اننت ناگ, جسے کچھ لوگ اسلام آباد کہتے ہیں, پھر بالکل نارتھ کشمیر, بارہ مولہ, اور سینٹرل کشمیر, بڑگام وغیرہ. تو بہت سارے رورل یونیورسٹی کیمپسز, کالج کیمپسز, وہاں میں گئی اور وہاں کے طالب علم سے کانورسیشنز کی. تو میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ سیکھا. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے نائلہ, ایک اور بھی بات, ہم اپنے کمفرٹ زون میں, فار ایگزامپل ایک کمفرٹ زون میں آپ گھر میں تھے, جب آپ کہتی ہیں اوور شیلٹرڈ تھے, ٹھیک ہے, آپ نکلے آئے, دلی آئے, اور اس کے بعد یو ایس اے گئے. تو یہ جو سفر کرنا ہوتا ہے یا ٹریول کرنا ہوتا ہے, میں آپ کو اپنی جیسے مثال دوں کہ جب میں نے پہلی دفعہ ٹریول کیا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ مارا ہے نا. یوں لگتا ہے جیسے آپ مختلف دنیا میں رہتے تھے, اور یہ دنیا کیا ہے. تو نائلہ, آپ کو کیسے لگا جب آپ پہلی دفعہ امریکہ گئیں اور پھر آپ نے یوں سفر کیا؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ ٹریول جو تھا اس نے آپ کو اور ایکسپلور کرایا, جیسے آپ شاید اپنے آپ کو بہت مختلف طریقے سے, مختلف زاویوں سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع ہو گئی. کیا اس سے آپ کو نئی جہت ملی, اور آپ نے کیسے اپنے آپ کو بیلنس کیا اس
نئی دنیا میں جا کر اور کیسے اپنے آپ کو سیٹ کیا؟ دیکھیے فرحت، میں آپ کو بہت آنیسٹلی بولوں، کشمیر میں آف کورس میری زندگی بہت آسان تھی. میں جیسا کہ میں نے کہا، میں شیلٹرڈ تھی، اوور پروٹیکٹڈ تھی، ایک پریویلیجڈ زندگی گزاری میں نے کشمیر میں. تو ایسا تھا کہ جب ہم اس زمانے میں کشمیر میں سنیما ہالز ہوا کرتے تھے، ارے 89 واہ! میں تو سب بند ہو گئے. تو سنیما ہالز میں جب میں اور میری سہیلیاں جایا کرتی تھیں، ہمیں لائن میں نہیں رہنا پڑتا تھا کیونکہ ارے کوئی واہ! پہچان لیتا تھا. یا ایئرپورٹ جب ہم جایا کرتے تھے تو لائن میں نہیں رہنا پڑتا تھا، بالکل ہمیں لوگ جہاز تک پہنچا دیتے. جا دیتے تھے. تو ہاں ایک پریویلیجڈ ماحول تھا. جی بالکل. اس کے بعد میں امریکہ آئی تو یہاں میں نے دیکھا کہ یہاں تو گورنر بھی لائنز میں کھڑے رہتے ہیں. میری تو بات ہی نہیں تھی. بالکل. اور اس کے بعد یونیورسٹی میں جب میں نے ڈاکٹریٹ کیا تو بہت محنت کرنی پڑی، اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا. کسی قسم کا پریویلیج نہیں تھا، کسی قسم کی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی. بالکل. تو اس ایڈجسٹ کرنا پڑا. ایک ایڈجسٹمنٹ پیریڈ تھا جب مجھے لگتا تھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تک تو میں نے بہت پریویلیج زندگی گزاری تھی، اب یہ کیا دیکھنا پڑ رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو امریکہ میں مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑا، اس سے میں نے اپنی اسٹرینگتھس کو ریئلائز کیا جو میں نے کشمیر میں نہیں ریئلائز کی تھی. ان اسٹرینگتھس کا مجھے احساس نہیں تھا کشمیر میں، کیونکہ مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی انہیں ایکسپلور کرنے کی یا انہیں سمجھنے کی. لیکن جب میں یہاں آئی تو میں سمجھی، اپنی قابلیت کو میں سمجھی، بالکل. اور جو ایک مختلف ماحول ملا، مختلف ماحول کے لوگوں سے ملنے کا، بات چیت کرنے کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا کہ خدا کی یہ دنیا کتنی بڑی ہے. اور اپنے آپ کو قید کرنا کمفرٹ زون میں، یا اپنے آپ کو قید کرنا ایک ببل میں، بہت غلط ہے. وہ ہم اپنے ساتھ انفیئرنس کرتے ہیں اپنے آپ کو قید کر کے. اللہ کی دنیا میں اتنا کچھ ہے دیکھنے کا، سمجھنے کا. اور میں آپ کو بتاؤں فرحت، اوکلاہوما میں جہاں میں اس وقت رہتی ہوں، لوکل کمیونٹی کے ساتھ بھی میرا رابطہ کافی مضبوط ہے. بالکل. تو یہاں پہ لوکل آرگنائزیشنز ہیں جن میں بہت انوالوڈ ہوں. مثلاً روٹری کلب ہے نارمن کا، اوکلاہوما گورنرز انٹرنیشنل ٹیم ہے، اوکلاہوما کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے. ان آرگنائزیشنز کے ساتھ میں بہت کام کرتی ہوں. اور یہاں پہ تو لوکل چرچز ہیں، وہاں پہ میں وقتاً فوقتاً لیکچرز دیتی ہوں. اچھا نائلہ، جب آپ جیسے ابھی یہی میں آپ سے پوچھنے بھی لگی تھی، آپ نے اپنی جڑیں وہاں بھی بہت اسٹرانگلی آپ نے اپنے آپ کو مضبوط طریقے سے اپنی ایک آئیڈینٹی ماشاء اللہ سے بنائی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا بتائیے، آپ نے اوکلاہوما جو اسٹیٹ ہے جہاں پر آپ پڑھاتی بھی ہیں، آپ کمیونٹی ورک بھی کرتی ہیں، تو یہ جو اسٹیٹس آف وومن اور جو آپ کو پہلی خاتون، کشمیری خاتون ہونے کا اعزاز ملا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا کمیشن ہے اور ایڈوائزری کونسل کیا ہے؟ اس کے بارے میں ضرور بتائیے. آپ کا کمیونٹی ورک تو میں ریگولرلی آپ کو فالو بھی کرتی ہوں، اور میرے دوست جو ابھی ہمیں سن بھی رہے ہیں، ہمارے ساتھ شامل بھی ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، تو وہ بھی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا ایسا ہے کہ آپ ایک کشمیری، ایک آئیڈینٹی، ڈفرینٹ آئیڈینٹی جو کہ آپ کو معلوم ہے یو ایس اے میں ذرا مشکل ہے، لیکن اپنے آپ کو پروو کرنا اور اس اسٹیٹس میں آنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی پر دیکھیں، میرے خیال سے میں ہمیشہ بہت کیوریس رہی ہوں کہ میں نئی چیزیں سیکھوں اور میں نئے لوگوں سے ملوں. اور میں نے اپنے آپ کو، مجھے اپنی شناخت پہ بہت فخر ہے، مجھے اپنی تہذیب پہ بہت فخر ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو کبھی آئسولیٹ نہیں کیا. میں نے آپ کو کبھی کنفائن نہیں کیا جسٹ ٹو دا ساؤتھ ایشین کمیونٹی. اور ہر کلچر میں اچھی باتیں ہوتی ہیں اور بری باتیں بھی ہوتی ہیں. اور میری کوشش رہی ہے کہ میں یہاں کے کلچر کی اچھی باتیں سیکھوں، کہ میں ان لوگوں سے ملوں، میں ان لوگوں سے رابطہ قائم کروں جنہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور ان کے کام سے انسپائر ہو کر میں بھی محنت کروں. جتنا میں
कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो जब मेरी किताब निकली इस्लाम वुमेन एंड वायलेंस इन कश्मीर, उस किताब के लिए मैंने कश्मीर की ख़वातीन पे बहुत रिसर्च की, और मेरी नानी बेगम अकबर जहान अब्दुल्ला, उस ज़माने में उन्होंने औरतों के लिए एक वोकेशनल सेंटर कायम किया जो अभी भी एग्जिस्ट करता है श्रीनगर कश्मीर में। तो जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं थीं, ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थीं, उनके लिए उन्होंने वोकेशनल सेंटर कायम किया जहां औरतों को ट्रेनिंग मिलती थी और अभी भी मिलती है सिलाई बुनाई की, ताकि वो औरतें उनका कमाई का जरिया कुछ बने। तो अपनी नानी के काम से मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मेरी नानी की ख्वाहिश थी कि वो एक स्कूल बनाएं फॉर चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, लेकिन वो स्कूल उनकी ज़िंदगी में नहीं बना। उनकी वफ़ात के बाद मेरी वालदा ने उस स्कूल पे काम शुरू किया, और इस वक्त मेरी वालदा वो चलाती हैं। जी, उस स्कूल का नाम मादर मेहरबान पब्लिक स्कूल है, और जो वोकेशनल सेंटर मेरी नानी ने कायम किया था जिसका नाम मिस्कीन बाग है, वो भी मेरी वालदा चलाती हैं। तो मैं इन चीज़ों से बहुत इंस्पायर हुई। उसके बाद ओक्लाहोमा में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ की औरतों के लिए काम करूं। और फरहत, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, जब हम डोमेस्टिक अब्यूज की बात करते हैं मसलन, बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली। तो हमारा ख्याल है कि डोमेस्टिक अब्यूज सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और डेवलपिंग कंट्रीज में है। होता है। But the rate of domestic abuse in Oklahoma is very high, unknown to a lot of people. Yes. फिर जो रेट ऑफ फीमेल इनकार्सरेशन है, यानी कि जो खवातीन यहाँ जेलों में बंद की गई हैं, the rate of female incarceration in Oklahoma is the highest in the world. And a lot of those women do not get rehabilitated. रिहा होने के बाद भी उनकी रिहेबिलिटेशन बहुत मुश्किल होती है। उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, रहने के लिए जगह नहीं मिलती, वो अपने आप को साबित नहीं कर सकती क्योंकि कोई उन्हें मौका देने को तैयार नहीं होता। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसी औरतों के लिए, ऐसी खवातीन के लिए यहाँ पे ओक्लाहोमा में काम करूं। तो फरहत, मैं बहुत सारे प्रिजन्स में जाती हूँ, वुमेन्स सिक्योरिटी प्रिजन्स, और वहाँ पे मैं लेक्चर्स देती हूँ। अच्छा, that's very... ये जो ओक्लाहोमा कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, इन सारी खवातीन का जो एडवाइजरी काउंसिल पे हैं या कमिश्नर्स हैं, इन सारी खवातीन की जिम्मेदारी है कि ये ऑन द पोजीशन ऑफ वुमेन इन ओक्लाहोमा कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करें। मसलन रेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, मसलन जो औरतें यहाँ जेलों में बंद हैं उनके साथ किस किस्म की ट्रीटमेंट की जाती है, यहाँ औरतों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, कैसी जो हेल्थ केयर है, औरतों को हेल्थ केयर यहाँ मिलता है, नहीं मिलता, क्वालिटी किस किस्म की है उस हेल्थ केयर की। सो ओक्लाहोमा कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, रिसर्च करना इनका काम है, फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करना इनका काम है। उसके बाद ये अपना रिसर्च जो यहाँ के लेजिस्लेटर्स हैं, सेनेटर्स हैं और कांग्रेसमैन हैं, अपना रिसर्च उनके साथ शेयर करते हैं, ठीक है, ताकि औरतों के लिए यहाँ पे हालात बेहतर किए जाए। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे एक साल पहले तक जो जेलों में प्रेग्नेंट खवातीन थी, प्रेग्नेंट प्रिजनर्स, it was legal to shackle them during labor and delivery. यानी बाकायदा उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। लेकिन एक साल पहले यहाँ की एक कांग्रेस वुमन है और एक सेनेटर हैं, उन्होंने एक लेजिस्लेटिव बिल, कानून को ऑथर किया कि अब इलीगल होगा to shackle pregnant female prisoners during labor and delivery. And that law was passed a year ago. Look at that. हम समझते हैं, जैसे देखिए कि हम समझते हैं शायद हम
डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे है. लुक एट यूएसए विच इज आई मीन हम समझते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शायद वो हमसे बहुत आगे हैं. मेरा ख्याल है मैं आपसे ये भी जरूर पूछना चाहूंगी कि खवातीन का अब्यूज आई गेस मुझे यूं लग रहा है और कुछ जो थोड़ी सी मेरी हम्बल सी स्टडी भी है कि क्रॉस बोर्ड यानी कोई इसका ताल्लुक डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री साथ नहीं है. फिर ये क्या ऐसी वजह है कि ये इस तरह की कंडीशंस अभी भी, यानी हम जैसे मुझे यूं लगता है कि जैसे हम स्टोन एजिस से खवातीन की तरह अभी भी जैसे टेक्नोलॉजी बहुत है, डेवलप है सो कॉल्ड वगैरह वगैरह, लेकिन अभी भी हम उधर ही हैं स्टोन एज में खवातीन के हवाले से. और स्पेशली आप जो काम कर रहे हैं वहाँ स्टेटस ऑफ वुमन के हवाले से और ओक्लाहोमा जैसी जगह पर, तो ये कब खत्म होगा और इसका हम खवातीन खत्म कब होगा? और ये बताइए कि हम खवातीन कब तक खामोश रहेंगे, हम क्यों नहीं लीडरशिप पोजीशंस पे आते? जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है फरहत. देखिए, एक और बात मैं आपको बताऊं, जो जेंडर वेज गैप है, यानी अभी भी खवातीन उतना नहीं कमाती जितना कि उनके मेल कॉलीग्स कमाते हैं. और ये जो जेंडर वेज गैप है अमेरिका में, ये अभी भी एक एपिडेमिक है, खास तौर से ओक्लाहोमा में. मसलन अगर आप और आपके मेल कॉलीग की क्वालिफिकेशन एक हो और आपकी जिम्मेदारियां भी एक हों, लेकिन आप अपने मेल कॉलीग से कम कमाएंगे, तो अभी भी ऐसा यहाँ पे होता है. और यहाँ पे जो स्टेम फील्ड्स हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ओक्लाहोमा में उन फील्ड्स में अभी भी बहुत कम खवातीन हैं, बहुत कम लड़कियां, बहुत कम औरतें. तो वो एक और डिस्क्रेपेंसी है. फरहत, ये जो आपका सवाल है, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खवातीन साल हर साल से मेहनत कर रही हैं, साल हर साल से कोशिश कर रही हैं कि इक्वालिटी क्रिएट हो, कि बराबरी का माहौल क्रिएट हो. और आप सही कह रही हैं कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, अमेरिका में भी बहुत सारे, मेरी सहेलियां हैं अमेरिकन सहेलियां, उनका ख्याल है कि भाई जहाँ पे इस्लाम हो, मसलन पाकिस्तान है, इंडिया है, तो वहाँ पे औरतें दबी हुई हैं. लेकिन वो बहुत गलत है, क्योंकि औरतों की ट्रीटमेंट का ताल्लुक मजहब के साथ नहीं है, बल्कि कल्चर के साथ है. और आप जानती हैं कि इस्लाम ने हमें उस वक्त हुकूक दिए जब बाकी मजहब औरतों को हुकूक नहीं देते थे. बिल्कुल है ना. लेकिन हमारे कल्चर्स अभी भी थोड़े से रिग्रेसिव हैं, और लोग गलत समझते हैं कि इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त देता है, मजहब नहीं देता. बिल्कुल नहीं. और अभी भी अमेरिका में फरहत एक माइंड सेट है कि ख़वातीन उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती ना कि उनके मेल कॉलीग्स काम कर सकते हैं. ख़वातीन उतनी सही नहीं है जितने कि उनके मेल कॉलीग्स हैं. ये स्टेरियोटाइप्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. इसलिए मेरे ख्याल से इन स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करने के लिए और बाकायदा हटाने के लिए ख़वातीन को सियासत में आना चाहिए. अच्छा, हमारी जैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. जैसे मेरी भी एक अदना सी छोटी सी कोशिश यही है थ्रू दिस फोरम कि हम उन खवातीन को बुलाएं और बताएं दुनिया को. अक्सर ये कहा जाता है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट हो गया या कोई डिस्कशन होगी, पॉलिसी ड्राफ्ट हो गया, तो औरत नजर ही नहीं आती. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पाकिस्तान में भी अक्सर देखिए डिस्कशन टेबल पे औरत बहुत कम, उनका लिमिटेड यानी कह ले प्रेजेंस होती है, या प्रेजेंस होगी भी तो वो एक दो खवातीन होंगी, वो भी उनकी वॉइसेस देखिए एक दो से. हम चाहते हैं बराबरी का हिस्सा हमें मिले, ताकि जो चीजें हम चाहते हैं या हम समझते हैं कि एज मदर्स या बहनें या बीवियां या लड़कियां, बेटियां, हम किस तरह से अपने आप को वहाँ साबित करें और अपनी पॉलिसी ड्राफ्ट्स में करें. तो हमें ऐसा, आपको बहुत सारी यंग लड़कियां भी यहाँ सुन रही होंगी और मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी ये जरूर शेयर कीजिए कि हम ऐसा क्या स्टेप करें और अपने अंदर ऐसा क्या करना शुरू कर दें कि ये यूं ना कहें कि हमें तो नजर ही नहीं आई, कोई लो औरत है ही नहीं.
we don't find any woman, qualified woman. ایسے کہا جاتا ہے. تو ایسے کیا کریں ہم؟ That's right. You know, فرحت, میرے خیال سے میں اپنے اسٹوڈنٹس سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں that try to, if people don't give you a place at the table, make a place at the table for yourself. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں, جو ایشوز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں کہ ان پہ ہم بولیں, ان پہ ڈسکس کریں, اور پالیسی میکرز اور ڈسیزن میکرز کے رولز میں آنے کی کوشش کریں. اور میرے خیال سے فرحت, میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سمجھاتی ہوں, میری 15 سال کی بیٹی ہے, اسے بھی ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ پروگریسو ہونے کے لیے ویسٹ کی نقل کرنا ضروری نہیں ہے, اور پروگریسو ہونے کے لیے اپنی تہذیب کو گیو اپ کرنا, ریلنکوش کرنا, اپنے مذہب کو نیچی نظر سے دیکھنا یا اپنی تہذیب کو نیچی نظر سے دیکھنا ضروری نہیں ہے, وہ غلط ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہمارے کلچرز میں, ہمارے مذہب میں اسٹرانگ فیمیل رول ماڈلز رہی ہیں, ان کے ایگزامپل سے ہم سیکھیں. عورت ایک efficient, a woman can be a good daughter, a good mother, a good wife, as well as an efficient professional. So you can have it all. You see, بہت ساری عورتیں ہیں ہمارے کلچر میں, جب میں کشمیر جاتی ہوں وہ کہتی ہیں دیکھیں عورت کو ابھی بھی چوز کرنا ہے, یا تو فیملی یا کریئر. لیکن وہ غلط ہے. عورت کے لیے پاسبل ہے ٹو ہیو اٹ آل. It is possible to maintain a balance. Exactly. And women have to realize that our voices count. We have to stand up and be counted. تو دیکھیں جو ووٹ کی اہمیت ہے, بہت ساری عورتیں ہیں جو الیکشنز میں حصہ ہی نہیں لیتی, لیکن ووٹ کی اہمیت بہت ہے, اور عورتوں کو الیکشنز کے دوران اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے, اپنی آواز کا استعمال کرنا چاہیے. اچھا یہ دیکھیے نائلہ جی, دیکھیے یہ بھی دیکھیے, دیکھیے ہم ووٹ کا جیسے آپ ذکر کر رہے تھے, ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے, تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اور اس میں شاید پیٹریارکی جو بہت رچ بس گئی ہے, جس کو مجھے یوں لگنا شروع ہو گیا ہے شاید کلچر اور پیٹریارکی عجیب سا ایک مکسچر بن چکا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کدھر کون کہاں ہے نا. تو مجھے یہ بتائیے, جیسے ابھی پچھلے دنوں ہی جب الیکشنز تھے, بہت سارے علاقوں میں خواتین کو مردوں نے جانے سے بالکل, جیسے جس کو کہتے ہیں نا جیل میں سمجھنے ڈال دیا, ان کو بالکل اجازت ہی نہیں دی کہ وہ ووٹ کا حق استعمال کر سکیں. بہت سی خواتین پروگریسو جو ہیں وہ جو جا سکتی تھیں, انہوں نے اپنی رائے کا حق استعمال کیا اور اپنی بہنوں کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی. لیکن ابھی بھی شاید ہم بہت شاید پیچھے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے, لیکن ہم ان ثقافتی یا ان تہذیبی جو ہمارے لیولز ہم نے بنا دیے ہیں, ان سے نکلنے کا کوئی راستہ تو ہوگا. مجھے یوں لگتا ہے شاید اگر ہم نالج, جو کہ پہلے تو ایک ٹریڈیشنل نالج تھا, لیکن اب کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم تھوڑا سا کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو اکوپ کر سکتے ہیں, تو نالج کا کہاں دور ہے. جیسے اگر آپ ابھی اپنا ذکر بھی کریں, تو جب آپ نے تعلیم حاصل کی یا آپ نے انٹریکٹ کیا لوگوں کے ساتھ, تو آپ کا ایک روشن خیالی کی طرف چلا گیا. تو کیا تعلیم ہمیں وہاں تک لے کے جائے گی؟ نالج کا کیا رول ہے, اور اس کو کتنا زیادہ اور کس طرف ڈائریکشن میں ہمیں جانا چاہیے, عورتوں کو اسپیشلی؟ دیکھیں آپ بہت اچھے سوال پوچھ رہی ہیں آج فرحت. مزہ آ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ شاید ہم رت جگہ ہوگا آپ کے ساتھ آج. نالج حاصل کرنے میں اور ڈگری حاصل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بڑا فرق ہے بہت. ہاں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈگری یافتہ ہیں, ہے نا, لیکن انہوں نے نالج حاصل نہیں کی ہے, اور اپنے آپ بالکل کو ایوالو ہونے کا موقع بھی نہیں دیا ہے. ہے نا. ہے نا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں لگتا ہے بس
BA आ गया मेरे हाथ में या MA की डिग्री आ गई, बस मुझे इज्जत मिल गई, हाँ ना, PhD, अब कुछ सीखना सब है ही कुछ नहीं, प्रोग्रेसिव बनने की जरूरत है ही नहीं। है ही नहीं, लेकिन है ना। मैं आपको ये बताऊं फरहद कि मेरी असली तालीम PhD कंप्लीट करने के बाद शुरू हुई। हाँ देखें, उसके बाद जो मैं लोगों से मिली, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और ख़ास तौर से ओक्लाहोमा में मैंने अभी भी मेरी ये कोशिश है कि मैं सिर्फ एकेडमिक्स से न मिलूं, है ना, एकेडमिक्स से मेरे कॉलीग, बहुत लेकिन बाकी बेस्ट लोग जो रूरल एरियाज के भी हैं उनसे मिलूं। लोग हैं। जो हाँ, यहाँ पे चेंबर ऑफ कॉमर्स है उनके लोगों जबरदस्त। से मेरा मिलना जुलना है, वुमेन्स कमीशन की खवातीन से मिलना जुलना है, बहुत सारी औरतें यहाँ हैं जो उतनी तालीम याफ्ता नहीं हैं, उनसे मेरा मिलना जुलना है, वो मुख्तलिफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती हैं, क्योंकि इन सब ने जिंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स देखे हुए हैं, और बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इनकी एक्सपीरियंस से सीखूं। तो हमें अपने आप को हमें अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। डिग्री हासिल करना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मल एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी है, इम्तहान पास करना ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा इम्तहान है जो ज़िंदगी का इम्तहान, बिल्कुल। हाँ, और वो पास करने के लिए बहुत निगोशिएट करना पड़ता है इंसान को। हाँ ना, वो इम्तहान पास करना मुश्किल है, बहुत केयरफुली चलना पड़ता है, हर वक्त नेविगेट करना पड़ता है, यू हैव टू नेविगेट डिफिकल्ट टरेन। है ना। और मैं आपको दोबारा अपनी नानी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। 1930s 1940s में सियासत में आना कश्मीर जैसी जगह में, जो बाकी बर सग़ीर की तरह पेट्रियार्कल है, मेजॉरिटी मुस्लिम सोसाइटी है, उस सोसाइटी में सियासत में कदम जमाना बहुत मुश्किल था। और वो शादीशुदा खातून थी, 5 बच्चे थे उनके, बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, सुनना थी। और वो बहुत मजहबी थी, कुरान जानने वाली थी। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद उन्होंने सियासत में एक अहम रोल अदा किया। उस ज़माने में 1970s में जब औरतों के लिए वोकेशनल सेंटर्स नहीं थे कश्मीर में, श्रीनगर, हाँ, उन्होंने वोकेशनल सेंटर कायम किया, बिल्कुल। और उन्होंने ये कभी कोशिश नहीं की कि वो वेस्ट को एड करें। तो उनकी हमेशा कोशिश थी कि हमारी ख़वातीन सीखें और वो एक इज्जत की ज़िंदगी गुजारें, डिग्निफाइड तरीके से रहें, ताकि कोई उन्हें ब्रूटलाइज न कर सके। है ना। सो ये नॉलेज का कोई, देयर इज नो लिमिट टू नॉलेज, है ना, बिल्कुल। नॉलेज इज इन्फिनिट। है ना, डिग्री बस हासिल करना उसका एक लिमिट है। लिमिट है। हाँ, बीए का इम्तहान हो गया, डिग्री मिल गई आपको, डिग्री एमए भी। का इम्तहान दे दिया, डिग्री मिल गई आपको, एक लिमिट। हाँ, लेकिन लिमिट नॉलेज योर्स। इज इन्फिनिट। और मेरी ये दुआ है कि मैं आखिरी वक्त तक नई चीजें सीखूं, सीखो, है ना, बिल्कुल। और अपने, और फरहत मैं आपको एक और बात बताऊं, एक अपने आप में हमें हिम्मत लानी है कि हम अपने आप को क्वेश्चन करें, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अपने जरूरी। आप को हम इंटरोगेट करें, है ना। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त सही हों, हाँ, कि हमारी हर बात सही हो, कि बिल्कुल, जो हमें सिखाया गया हो वो सही हो। बिल्कुल, माहौल बदलते रहते हैं, सियासत बदलती रहती है, बिल्कुल, समाज बदलते रहते हैं। बिल्कुल। तो हम में ये इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ये हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपने आप को क्वेश्चन करें। इस वक्त मेरी 15 साल की बच्ची है, शायद उसकी बात सही हो और मेरी बात गलत हो, गलत हो, है ना। शायद उस बच्ची को ज्यादा एक्सपोजर मिला हो किसी चीज में और मैं उस एक्सपोजर से शायद महरूम रही हूं। मैं रोल रही हूँ ना। हाँ, तो ये कोई बेइज्जती नहीं है उससे सीखना। है ना, है ना। ये नॉलेज, ये शायद वो जो आप कहती है ना, इल्म से आपको आता है, शायद नॉलेज, इल्म और ये सब चीजों से आता है। मेरा नहीं ख्याल कि डिग्री का उससे ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपनी अम्मा का जिक्र करूँ तो वो
इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रेंथ अपनी बेटियों को और बेटों को दी कि भाई देखो इल्म हासिल करो, क्योंकि मैं नहीं हासिल कर पाई। बिल्कुल अच्छा नायला जी, हम आपकी किताबों के, जो आपकी बड़ी मजेदार किस्म की किताबें हैं ना, जी उसके बारे में पूछूंगी। और वो किताबें जो होती है ना, वो अपने बच्चों की तरह होती हैं। अगर आपकी एक बेटी है तो ये 4 5 जो 6 आपने किताबें लिखी हैं, ये एक बेबी प्रोड्यूस करना होता है। किताब बिल्कुल लिखना इस तरह से होता है, बिल्कुल यू ब्लीड योर सेल्फ बाय राइटिंग, यू पुट योर हार्ट एंड सोल। तो इन बच्चों के बारे में हम आपसे पूछते हैं। मुझे ये बताइए, पहली जो किताब आपकी है उसके बारे में बताइए, और उसका क्या टाइटल है, और क्या उसका जो पहले शुरू किया। तो पहली किताब मेरी फरहत है फिक्शन ऑफ नेशनैलिटी in an era of transnationalism. अच्छा This was my PhD dissertation. अच्छा, माशा। जिस ज़माने में मैंने अपनी dissertation लिखी, which was around 2002, वो आपने बाबरी मस्जिद के वाक़े के बारे में तो सुना होगा इंडिया में, फॉलो किया। और उस वक्त एक growing fanaticism, intolerance हम हिंदुस्तान में देख रहे थे। दुनिया के बाकी हिस्सों में एक इस्लामिक फनाटिसिज्म देख रहे थे, क्रिश्चियन फनाटिसिज्म देख रहे थे। तो मेरी बहुत दिलचस्पी थी टू एक्सप्लोर द बाबरी मस्जिद एपिसोड and the growing wave of Hindutva in India, as well as the growing wave of Islamic fundamentalism in the rest of the world. अरे उस वक्त मैंने कुछ novels analyze की, novels by South Asian writers. And those novels center around the growth of intolerance. अच्छा तो चाहे वो इंडिया में intolerance हो, पाकिस्तान में intolerance हो, बांग्लादेश में intolerance हो, that's what these novels center around. तो मैंने इस phenomenon के बारे में लिखा, और उस ज़माने में मैं आपको बताऊं, जो बहुत रिसर्च की गई थी जो बाबरी मस्जिद में हुआ, या जो हिंदुत्वा बढ़ रहा था उस वक्त हिंदुस्तान में, तो जो डायस्पोरा था यूके में और यूएसए में, डायस्पोरा उस वक्त बहुत सपोर्ट कर रहा था फनाटिसिज्म। इसी बिकॉज जो हम डायस्पोरा में रहते हैं, जियोग्राफिकली हम एक डिस्टेंस पे रहते हैं इंडिया से या पाकिस्तान से, तो जो वहाँ ख़राब हालात हैं सियासी या इकोनॉमिक, उनका हम पे कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ता। तो उन हालात को एक रोमांटिक नज़रिए से देखना बहुत आसान होता है ना। हाँ जो वहाँ पे रहने वाले हैं, डायरेक्ट असर तो उन पे होता है ना। बिल्कुल। हाँ वहाँ पे रिसेशन है तो डायरेक्ट असर आप पे है। बिल्कुल अगर इस वक्त कश्मीर में लॉकडाउन है तो डायरेक्ट असर मेरी वालदा पे है, मामूओं पे है, चचा पे है, मेरे पे डायरेक्ट असर नहीं है। बिल्कुल। तो हाँ उन चीज़ों सही को है। एक रोमांटिक नज़रिए से देखना बहुत आसान होता है। बिल्कुल तो उसके बारे में मैंने लिखा कि कितना ज़रूरी है कि हम एक प्रोग्रेसिव नज़रिया कायम करें, बिल्कुल। और बहुत रिसर्च किया मैंने। और इस किताब में मैंने पार्टीशन के बारे में भी लिखा है। उस माशा ज़माने में पार्टीशन में जो अट्रॉसिटीज़ हुई बिल्कुल मुसलमानों पे, हिंदुओं पे, सरदारों पे, बिल्कुल उनके बारे में लिखा है मैंने। और फरहत, आपको तो मालूम होगा कि पार्टीशन के दौरान बहुत सारी ख़वातीन थी, मुसलमान बिल्कुल ख़वातीन, जिन्हें हिंदुओं ने और सरदारों ने किडनैप किया। बहुत सारी हिंदू ख़वातीन थीं बिल्कुल जिनको मुसलमानों ने किडनैप किया। तो ख़वातीन को उस दौरान भी बहुत वेपन ऑफ वॉर कर ले, है ना, वेपन ऑफ वॉर। एब्सोल्युटली वेपन ऑफ वॉर। तो उस ज़माने में मेरी नानी ने लेडी माउंटबैटन के साथ बहुत काम किया ऐसी ख़वातीन को ढूंढने में, और ऐसी ख़वातीन को मौका देने का कि वो अपनी ज़िंदगियां दोबारा शुरू करें। और आपने शायद चौधरी गुलाम अब्बास का नाम सुना होगा, बिल्कुल जरूर। आज़ाद कश्मीर के पहले प्रेसिडेंट थे शायद, जी इलेक्ट प्राइम प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर थे आज़ाद कश्मीर के, बिल्कुल इलेक्टेड। तो चौधरी गुलाम अब्बास की बेटी निगार, उन्हें भी पार्टीशन के दौरान किडनैप किया गया। बिल्कुल और उस वक्त मेरी नानी ने बहुत मेहनत की, मेरे नाना शेख साहब ने बहुत मेहनत की कि चौधरी गुलाम अब्बास की बेटी को ढूंढा जाए ढूंढा है। और उन्हें अपने वालिद और बाकी ख़ानदान के पास
آزاد کشمیر بھیجا جائے, دوبارہ ملایا جائے. So that is what my first book is about. اچھا, یہ تو بڑی ہی امیزنگ بک ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک, میرا خیال ہے ایک بیس ریسرچ ہو سکتی ہے کہ وہ اگر کچھ اور اس میں سے ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. ابھی بتائیے جو دوسری آپ کی کشمیر پہ بک ہے, یہ اسی کا کنٹینیوشن ہے؟ دوسری بک کا کیا نام؟ دوسری بک کا نام ہے اسلام, ویمن اینڈ وائلنس ان کشمیر. کیا یہ آپ کی پہلی کا کنٹینیوشن ہے یا اس کا ڈفرنٹ پرسپیکٹو؟ نہیں, فرحت تو میں نے ایسا کیا, جب میں یونیورسٹی آف نبراسکا گئی اس زمانے میں مجھے لگا کہ میں تو کشمیر سے بہت دور آ چکی ہوں, اب کیا ہے نا, ہوگا, اب کیا ہوگا؟ اب تو میری جڑیں کمزور ہو رہی ہیں, ان جڑوں کو دوبارہ مضبوط کرنا ہے نا. تو وہ میرا طریقہ تھا اپنی جڑوں کو دوبارہ مضبوط کرنے کا, کہ میں کشمیر پہ کتاب لکھوں. اور شروعات ایسے ہوئی فرحت کہ میں نے کشمیر پہ آرٹیکل لکھا, پہلا آرٹیکل جو کشمیر کے انگریزی اخبار گریٹر کشمیر میں چھپا, اور وہ میرا پہلا نیوز پیپر آرٹیکل تھا جو اخبار میں چھپا. اچھا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے میرے والد نے کہا تمہارا نام اب اخباروں میں آئے گا, یہ تو غلط ہے, اب تمہاری تصویر اخباروں میں آئے گی, یہ تو صحیح بات نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں, آپ میرا آرٹیکل پڑھیں, دیکھیں کتنا اچھا ہے. اور مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا لوگوں سے, تو وہ بڑا آبجیکٹیو آرٹیکل تھا. میں نے لکھا I wrote about my summer trip to کشمیر, اور پہلی بار میں نے دیکھا تھا کہ جیلوں کے باہر کیسے والدین کھڑے تھے اپنے بیٹوں سے ملاقات کرنے کے لیے, اور ان چیزوں کے بارے میں, اور جو کشمیر میں چیک پوائنٹس تھے سری نگر میں, وہاں پہ کیسے لوگوں کو روکا جاتا تھا, چیکنگ وغیرہ ہوتی تھی, اور زندگی کتنی انکنوینئنٹ ہو گئی تھی بہت سارے لوگوں کی. تو وہ آرٹیکل بڑا اپریشیٹ ہوا اور اس سے مجھے انکریجمنٹ ملی. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں کشمیر پہ کتاب لکھوں, اور میں نے اپنے نانا کی سیاست پہ بہت ریسرچ کی اس وقت. So that book is about militancy as well as counterinsurgency, militarization that followed militancy, اور اس دوران عورتوں نے کتنی مشکلات فیس کی, کتنی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا. That is what the book is about. اور اس بک میں there is one chapter on 14th century Sufism in کشمیر. تو شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ کشمیر میں اسلام پھیلانے والے شاہ ہمدان سید میر علی حمدانی تھے, جو عراق سے کشمیر گئے, اور میرے والد کا خاندان انہیں بہت عقیدہ ہے سید میر علی حمدانی کا, شاہ ہمدان کا, جی بہت عقیدہ. تو ایک چیپٹر, one chapter is devoted to the spread of Islam in Kashmir and Sufism, اور ہماری ایک بہت اب مشہور پوئٹس تھی لل دید, جن کی مسلمان اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنے کشمیر کے پنڈت ہندو کرتے ہیں. اور لل دید کی پوئٹری جنہیں واک کہا جاتا ہے کشمیر میں, واک, وہ ابھی تک بہت مشہور ہے. تو ایک چیپٹر میں نے لل دید پہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ میری خواہش تھی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ کشمیر میں بھی ہماری کتنی پازیٹیو فیمیل رول ماڈلز رہی ہیں 14ویں صدی میں, 13ویں صدی میں. اور اس وقت یہ خواتین کتنا لکھتی تھیں ظلم و جبر کے خلاف, اس وقت یہ خواتین کتنا لکھتی تھیں پیٹریارکی کے خلاف. So that is what that book is about. اینڈ آپ یہ اس بک کو مطلب یوں لگتا ہے جیسے بہت کلوز آپ کو لگتا ہے, یو ٹاکنگ اباؤٹ یور بکس لائک یور اون بیبیز ایز آئی ایم سیئنگ. اچھا, اور تیسری کتاب آپ کی جو ہے دا پارچمنٹ آف کشمیر ہسٹری سوسائٹی, یہ اس کے بارے میں بتائیے, کیا یہ آپ کی ریسرچ کا ایپیٹوم ہے؟ آپ اس میں
آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہو بیک ٹو واٹ کشمیر از آل اباؤٹ. اور میرا خیال ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کشمیر کو پورا ڈیفائن کرے. کیا یہ ایسے ہی ہے یا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ So Farhad, the Parchment of Kashmir is a collection of essays by Kashmiri scholars. Actually, scholars from Jammu and Kashmir. تو میری یہ کتاب اسلام ویمن اینڈ وائلنس ان کشمیر 2010 میں چھپی امریکہ میں. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت سارے ویسٹرن سکالرز نے کشمیر پہ ایسیز لکھے تھے, کتابیں لکھی تھیں, یا انڈین اور پاکستانی سکالرز نے ایسیز لکھے تھے, کتابیں لکھی تھیں. لیکن میں نے دیکھا کہ ویسٹ میں بہت کم کشمیری سکالرز کا نام جانا مانا تھا, بہت کم. اور کشمیری سکالرز, جموں کشمیر کے رہنے والے, ان کے آرٹیکلز, ان کی کتابیں یہاں پہ زیادہ استعمال نہیں کی جا رہی تھی ریسرچ کے لیے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں جموں کشمیر کے اسکالرز کو اپروچ کروں اور ان سے یہ درخواست کروں کہ وہ کشمیر کے مختلف ایسپیکٹس پہ ایسیز لکھیں. سو مثلاً سوسیالوجی ہے, چائلڈ سائیکالوجی ہے, اسپیشل اسٹیٹس آف کشمیر ہے, آرٹیکل 370 جو حال ہی میں ریووک ہوا, پھر اور مختلف ایسپیکٹس ہیں, انڈس واٹر ٹریٹی. تو مختلف ایسپیکٹس پہ جموں کشمیر کے اسکالرز نے ایسیز لکھے, اور وہ میں نے کمپائل کر کے ایڈٹ کر کے ایک انٹروڈکشن لکھنے کے بعد یہ کتاب میں نے امریکہ میں چھپائی. تو پارچمنٹ آف کشمیر جو ہے, اگر آپ وہ پڑھیں گی, ایوری ایسے ان دیٹ بک is a very objective analysis of the history, literature, politics, sociology, women's issues of Kashmir. Or the people who have contributed to the Parchment of Kashmir are Muslims, Pandits, Hindus of Jammu and Kashmir. Very well-respected scholars and very good scholars. اچھا, ایکسلنٹ ایکسلنٹ, ماشاء اللہ. یہ اس طرح سے ہے جیسے آپ پرزرو کر رہے ہیں ہسٹری یا وزڈم جو اسکالرز سے آ رہا ہے. جی, اگلی کتاب کے بارے میں بتائیے. اور فرد اس پارچمنٹ آف کشمیر کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس میں صرف ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, اس میں مختلف پوائنٹس آف ویو, اس میں صرف ایک آئیڈیالوجیکل پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. سو اس میں ایسے اسکالرز ہیں جو سیپریٹزم کو سپورٹ کرتے ہیں, ایسے اسکالرز ہیں جو آٹونومی فار کشمیر ود ان انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں, ایسے اسکالرز ہیں جو انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کو ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو نہیں ملے گا اس میں, مختلف. اور اس کے بعد جو میں نے کتاب لکھی ہے دا لائف آف اے کشمیری وومن, وہ میری نانی پہ. تو میری نانی بیگم اکبر جہان عبداللہ, ان کے والد آسٹریا سے تھے, یورپین تھے. ان کی والدہ گجر مسلمان خاتون تھیں, کشمیر کی رہنے والی. ان کے والد کے خاندان نے نیڈو فیملی پری پارٹیشن انڈیا میں نیڈوز ہوٹلز بنائے, اور ان کا پہلا ہوٹل لاہور میں بنا جو اب آپ کا آواری ہوٹل ہے. ارے واہ. جی, اور لاہور میں ہوٹل بنانے کے بعد انہوں نے کشمیر, سری نگر اور گلمرگ میں بھی ہوٹل بنائے جو ابھی تک قائم ہیں اور نیڈوز ہوٹلز کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کی والدہ ایک گجر مسلمان خاتون تھیں, ان کی بہت ساری زمینیں تھیں گلمرگ میں, ٹنگمرگ میں. اور میری نانی اکلوتی بیٹی تھیں ان کی. میری نانی کے 4 بھائی تھے, وہ بھی بعد میں ہوٹلیئرز بنے, اور ان کی تعلیم و تربیت بہت اچھے ماحول میں ہوئی. وہ مذہب جاننے والی تھیں, قرآن جاننے والی تھیں, پڑھی لکھی تھیں. ان کی انگریزی بہت خوبصورت تھی. جو آپ کا کانونٹ آف جیزس اینڈ میری ہے نا مری میں,
मेरी नानी ने वहाँ से तालीम हासिल की, अरे वाह! प्री पार्टीशन इंडिया में। और शादी होने के बाद शेख अब्दुल्ला साहब से, मेरे नाना से 1932 में उनकी शादी हुई। उसके बाद वो सियासत में आ गईं। बहुत स्ट्रगल देखा उन्होंने, जुल्म जबर का माहौल देखा, और क्या? जद्दोजहद की उन्होंने। मेरे नाना करीब 22 साल जेल में थे। ही वॉज अ पोलिटिकल प्रिजनर फॉर 22 years। तो 22 साल मेरी नानी ने अपने 5 बच्चे किसी मदद के बगैर, किसी सपोर्ट के बगैर पाले। और जो सियासी मूवमेंट थी हमारी कश्मीर में उस ज़माने में, प्लेबिससिट फ्रंट, उस सियासी मूवमेंट को मेरी नानी ने कायम दायम रखा। वो इंडिया की पार्लियामेंट की मेंबर बनी, 2 बार वो पार्लियामेंट मेंबर बनी, और आखिरी वक्त तक, उनका इंतकाल 2000 में हुआ, आखिरी वक्त तक वो सियासत में एक्टिव रहीं। मुझे अभी तक याद है फरहत, इन 1986 शी रैन फॉर पार्लियामेंट। उस वक्त मेरी उम्र मेरे ख्याल से 13 साल थी, और मैं नानी के साथ कैंपेनिंग गई। उस वक्त वो कोई जवान नहीं थी, लेकिन वो उस इलाके के हर गांव में गई, छोटे से छोटा गांव, वहाँ पे उन्होंने तकरीर की, और वहाँ की ख़वातीन को उन्होंने इनकरेज किया कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और उन्होंने एक बहुत अहम रोल किया टू इनकरेज एजुकेशन in Jammu and Kashmir in the 1970s, the 1980s। जो कश्मीर में रेड क्रॉस का ब्रांच था, मेरी नानी पहली प्रेसिडेंट थी जम्मू एंड कश्मीर रेड क्रॉस की। और पार्टीशन के फौरन बाद जो हमारे वाइस रॉय थे लॉर्ड माउंट बैटन, उनकी बेगम लेडी माउंट बैटन के साथ उन्होंने बहुत काम किया रेड क्रॉस में उस वक्त। Amazing. So this book is about her, and in this book I have also written about other women's organizations in Jammu and Kashmir, about women's activism post 1989 also. So post militancy and militarization, जो वहाँ पे औरतों ने काम किया है सियासी हल्के में, समाजी हल्के में, उन चीज़ों के बारे में भी मैंने लिखा हुआ है इस किताब में। और इस किताब में बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं प्री पार्टीशन इंडिया की, देखने और पढ़ने के लायक होगी यकीनन। आप हमसे ये भी जरूर शेयर कीजिए कि ये किताबें हमें कहाँ से मिलेंगी, और अगर आप शेयर करना कोई भी आपसे राब्ता करना चाहता है या पूछना चाहता है कहाँ से, ये क्या पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं से भी ये किताबें मिल सकती हैं। आपकी एक और किताब भी है जो कि आपने अपने नाना पे लिखी है, उसके बारे में बताइए। फरहत, ये सारी किताबें अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, और इस्लाम, वुमेन एंड वायलेंस इन कश्मीर जो है वो इंडिया में भी छपी, दिल्ली में छपी, उसके बाद कश्मीर, श्रीनगर कश्मीर में छपी। तो इस किताब के 3 एडिशंस हैं, एक तो यूएस एडिशन, देन इंडिया, एंड उसके बाद श्रीनगर कश्मीर, 3 एडिशंस हैं। तो ये अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएंगी सारी किताबें। और 2018 में मेरी किताब छपी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला's रिफ्लेक्शंस ऑन कश्मीर। तो यहाँ की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करने के बाद मुझे बहुत हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिले, प्राइसलेस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑन माय ग्रैंडफादर। तो उनके खुतूत, उनकी तकरीरें, उनकी मीटिंग्स, जो खुतूत उन्होंने जेल से लिखे थे, जो खुतूत उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखे थे, एज उसके बाद एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फिर उनकी तकरीरें जो मुख्तलिफ जगहों में उन्होंने की थी। देखिए फरहत, हम बाज़ औक़ात ये भूल जाते हैं कि जो हमारे लीडरान हैं या सियासतदान हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ मल्टी फैसेटेड होती हैं, और हमारे लीडरान पैराडॉक्स होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि लीडर हमेशा प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो या हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, और हमारे लीडरान अमूमन कुछ ऐसे फैसले करते हैं जो लोग कबूल नहीं करते, वो फैसले पॉपुलर नहीं होते,
اور لیڈران کے لیے وہ فیصلے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن قوم کی بہتری کے لیے یا آگے کا سوچ کر وہ فیصلے لیے جاتے ہیں. تو 1989 کے بعد ایسا ہوا فرحت کہ میں نے بہت سارے آرٹیکلز پڑھے, بہت ساری کتابیں پڑھیں جن میں شیخ محمد عبداللہ کے صاحب کے خلاف لکھا گیا تھا, ان کی سیاست کے خلاف لکھا گیا تھا, کرٹیسائز کیا گیا تھا. اور میں نے یہ سوچا بھائی یہ لوگ ان کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. ان کی سیاست بہت کمپلیکس تھی, ان کی سیاست بہت ملٹی لیئرڈ تھی. لیکن سیاست میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص ہیرو ہے اور دوسرا شخص ولن ہے. کوئی شخص ہمیشہ ہیرو نہیں رہتا اور دوسرا شخص ہمیشہ ولن نہیں رہتا. تو یہ جو پیراڈاکس ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. انہوں نے, سیاستدانوں نے, لیڈرانوں نے جو فیصلے کیے ہوتے ہیں کن کانٹیکسٹ میں کیے ہوتے ہیں, کن مجبوریوں کے تحت کیے ہوتے ہیں, وہ سب سمجھنا, کن سرکمسٹانسز میں کیے ہوتے ہیں, ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ کتاب جب میں نے لکھی, میرے ہاتھ میں اس وقت ان کی ساری تقریریں آ چکی تھیں, ان کے خطوط آ چکے تھے, جو ان کی میٹنگز, اہم میٹنگز رہی تھیں, ان کے منٹس میرے پاس تھے. So I put all those together and wrote a long introduction and wrote a long conclusion. اور وہ کتاب یہاں پہ چھپی امریکہ میں 2018 میں, اور بہت سارے ایکیڈیمکس, انڈین, پاکستانی as well as American have reviewed that book. تو وہ جو ریویوز ہیں وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. اگر آپ کو, آپ کی آڈینس کو موقع ملے وہ ریویوز پڑھنے کا تو ضرور پڑھیے گا. اچھا نائلہ جی, یہ اتنی خوبصورت بات ہے. ابھی آپ باتیں کر رہے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا, اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی بیٹا ہوگا تو وہ میراث کو چلائے گا, ہے نا, اور بیٹیاں تو بھئی پیدائی ہوتی ہیں اور بس چلی جاتی ہیں, انہیں کیا پتا. لیکن you as a daughter, as a granddaughter, you actually built that legacy and let that world understand what exactly was the politics Abdullah Saab has made, what contribution your Nani has made, and of course your entire dynamics of presenting that to the globe, and especially where you're sitting, Oklahoma University, and of course your academic circle. You are into the government institutions میں بھی, جیسے آپ اسٹیٹس آف وومن میں بھی کام کر رہے ہو, اینڈ دین اور لوگوں کے ساتھ بھی. تو دیکھیے یہ بڑے مزیدار مجھے ایک بات لگ رہی ہے, اور میرے خیال سے بہت سارے جو سننے والے ہیں اور جو ہمیشہ سمجھتے ہیں بھائی بیٹا ہی لیگیسی چلاتا ہے, ایسی بالکل بات نہیں ہے. تو یو آر اندر, آپ نے ایک ادر اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ توڑا ہوا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یو ہیو ڈن اے کمینڈیبل جاب. تو آپ کو کبھی ایسے فیس کرنا پڑا, یا کچھ ایسا فیس کرنا پڑا کہ بھائی دیکھو یہ تو ہم بیٹا ہوتا ہے نا, یوں بھی ایسی باتیں کرتی ہیں, لیکن یو ہیڈ میڈ یور کنٹریبیوشن تھرو literature, through your own representation as Naila Ali Khan, representing your a long legacy of your family institution. کیسا لگا؟ دیکھیں فرحت, سب اللہ کا کرم, اللہ کا شکر کہ میں یہ کام کر پائی. بہت سارے اس دنیا میں بہت سارے ذہین لوگ ہیں, بہت ساری ذہین خواتین ہیں جنہیں موقع نہیں ملتا کام کرنے کا, محنت کرنے کا. ان کی ذہانت میں کوئی کمی نہیں ہوتی, لیکن انہیں دبایا جاتا ہے, ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں. تو شکر ہے خدا کا کہ مجھے ایسا ماحول ملا, ایسا موقع ملا کہ میں کام کر پائی. لیکن فرحت مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اگر میں عورت نہیں ہوتی تو میرا راستہ بہت آسان ہوتا. بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے اتنا اسٹرگل نہ کرنا پڑتا, if it hadn't been for my gender. But I am very, very grateful. I was always interested in politics. اور میں آپ کو بتاؤں, میں اکلوتی ہوں, اپنے والدین کی اکلوتی اولاد. So I never had to face any competition from brothers کہ بھائی سنبھالے گا,
तुम बस शादी करो और किचन संभालो, जाओ। वो कंपटीशन मुझे कभी फेस करना नहीं पड़ा। सारा स्पेस मेरा था। So I was always encouraged by my parents, particularly my father, always encouraged. Whatever resources I required, books, etc., whatever I required, all that was made available to me. And Farhad, I talk a lot about this. I think as women, जो हम patriarchal societies में पली बड़ी हैं, हमने सीखा है एक दूसरे को पुट डाउन करना, है ना? बिल्कुल सही हम कह रहे एक दूसरे को पुट डाउन करते हैं और हम सोचते हैं अगर मैं इस खातून को इंफीरियर नजर से देखूं तो मैं बेहतर लगूंगी या मैं उससे बेहतर बन जाऊंगी, लेकिन वो बड़ी गलत सोच है। जो हम में एक इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी है, हमें उस चीज को क्वेश्चन करना है। बिल्कुल। और फरहत ऐसा हुआ कि जो मेरे मसलन मामूजाद भाई हैं, खालाजाद भाई हैं, चचाजाद भाई हैं, उनको लिटरेरी कामों में इंटरेस्ट नहीं था, उनको सियासी कामों में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं कि चलो हम इस बहन के साथ compete करें लिटरेरी स्फीयर में, है ना? तो इसलिए मैंने बहुत मजे से अपना काम किया और हर किताब को मैंने इतने दिल से लिखा है। I have put my heart and soul into each book of mine, and as you rightly said, each book of mine is like a child. A child that I have raised. That's how I feel about my work. So अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि सियासत बहुत कॉम्प्लेक्स है, कि सियासतदान की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करो, अभी भी ये मैसेज पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों के लिए अपने रिजिड ओपिनियंस कायम रखना आसान होता है। लोगों के लिए ये सोचना कि दुनिया या तो सफेद है या काली है, ये नजरिया बहुत आसान है, लेकिन अपना नजरिया चेंज करना, बदलना और ये देखना कि भाई इस दुनिया में तो मुख्तलिफ रंग हैं, वो नजरिया कायम करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अभी भी मैं हर वक्त मेरी ये कोशिश रहती है और स्ट्रगल रहता है कि लोग कश्मीर की सियासत की कम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करें। नायला जी, इस ये जो आपकी एक जर्नी रही है ओवर द टाइम पीरियड, जिसे मैं आपसे कॉन्टिन्यूसली पूछ भी रही हूँ, जब आप अपनी जड़ों से उठते हैं कहीं और जाते हैं, तो उस कॉन्वर्सेशन ने और मुख्तलिफ जो आपके साथ एकेडमिक लोग हैं जिन्होंने आपके साथ कॉन्वर्सेशन किया कि नायला बताओ कश्मीर असल में क्या है, और उन्होंने जाना भी आपके थ्रू उन्होंने जाना, तो ये नॉलेज का और अंडरस्टैंडिंग का और कल्चर का, और जब आप लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग जो कि ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में आपके साथ रहे होंगे, तो जब वो अंडरस्टैंडिंग उनकी एक कश्मीर के बारे में और थ्रू आपसे जब उन्होंने सीखा, तो वो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? और बेशक आपका नया एक्सपीरियंस तो था जब आप यूज किए, लेकिन जब आपका उन लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल कोई अफ्रीका से होगा, कोई मेरे ख्याल से किसी भी दुनिया के मुल्क से होगा, इवन यूएस भी, तो उनका क्या रिफ्लेक्शन था और आपने क्या उनको चेंज करने की कोशिश की या उनसे कॉन्वर्सेशन किया, डायलॉग किया? देखिए फरहत, जिन लोगों से मैं यहाँ मिली और जिनसे मैंने डायलॉग्स किए, कॉन्वर्सेशंस की, पहले तो मैंने ये सीखा कि कश्मीर एक आइसोलेटेड जगह या एक आइसोलेटेड फिनोमेनन नहीं है। दुनिया में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जिनकी हिस्ट्रीज मिलती जुलती हैं कश्मीर की हिस्ट्री से, जिनके पॉलिटिक्स मिलते जुलते हैं कश्मीर के पॉलिटिक्स से। तो मुझे मौका मिला अपने बबल से निकलने का और ये देखने का कि कश्मीर में जिन मुश्किल हालात का हमने सामना किया है, कश्मीर में जो जद्दोजहद साल से चल रही है, दुनिया के बाकी हिस्से भी हैं
جہاں اس قسم کی جد و جہد چل رہی ہے. دنیا کے باقی حصے بھی ہیں جہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کانفلکٹ کو ریزالو کیا جائے. مثلاً یہاں میں نے کچھ ٹاکس پبلک لیکچرز دیے تو میری ملاقات آئرلینڈ کے لوگوں سے ہوئی, ناردرن آئرلینڈ کے لوگوں سے. میری ملاقات ساؤتھ افریقہ کے لوگوں سے ہوئی جنہوں نے کانفلکٹ فیس کیا ہے, ابھی بھی فیس کر رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں تو آپ کو معلوم ہے لیگل سیگریگیشن تھی. بالکل آئرلینڈ میں کتنا ظلم و ستم فیس کیا ناردرن آئرلینڈ بالکل کے لوگ. بالکل. لیکن ہر کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے فرحت ڈائلاگ بہت ضروری ہے, اور ہر کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ ہم ہر اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کریں. We should try to bring every stakeholder to the table. اگر میں صرف اپنی زبان بولوں, آپ کی زبان سمجھے بغیر, تو لڑائی تو ہمیشہ جاری رہے گی نا, قائم رہے گی. بالکل بالکل مطلب امن و امان تو ہم کبھی دیکھیں گے ہی. دیکھیں گے. تو یہاں پہ جو میری کانورسیشنز رہی ہیں, ڈائلاگز رہے ہیں, میں نے سیکھا ہے کہ ہمیں مختلف زبانوں کو سمجھنا چاہیے اور سب کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنا اوپینین وائس کریں. اینڈ دین وی نیڈ ٹو کریٹ اے مڈل گراؤنڈ جہاں پہ سب مل جل کر بات کر سکیں اور امن و امان کی بات کریں. بہت خوبصورت آپ نے بات کی, امن و امان کی, ڈائلاگ کی. نائلہ جی, میرا دل کر رہا ہے ہم بیٹھے رہے اور ہم باتیں کرتے رہے اور ہم خوب ساری چائے پیئے اکٹھے بیٹھ کے. کون پڑھائے گا؟ آپ نے کلاس کے لیے بھی جانا ہے. آپ کا ایک کیونکہ بہت سارے لوگ اور میرے دوست جو ہیں نا وہ سن بھی رہے ہوں گے. میری بہت ساری پیاری دوستیں ہیں جو کہ ینگ ہیں, انسپائرنگ ہیں, بہت ساری لیڈرز ہیں, لیڈرز بننا چاہتی ہیں. ان کو لیے آپ کی کیا گائیڈنس ہوگی؟ اور وہ ان کو ظاہر ہم نے چیلنجز کا بھی ذکر کیا ہے, کیا گائیڈ کریں گی آپ کہ ان کو کیا ایسا کرنا چاہیے اپارٹ فرام نالج یا اسکلز کہ وہ ایکسپائر کریں, ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کریں, کس طرح کیا کریں؟ اور آپ کی میسج, اس کے بعد پھر ہم آپ کو چھٹی دیں گے کیا کلاس لیں. میری میسج یہ ہے کہ خیر نالج, تعلیم تو ضروری ہے, ایکسپیرئنس بہت ضروری ہے. We have to believe in ourselves. We will always come across people who will try to put us down. We will always come across people who will try to pull us down. لیکن جو ایک انر کانفیڈنس ہوتی ہے نا, انر اسٹرینتھ, وہ کلٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ وی شوڈ لرن ٹو سی ایوری چیلنج ایز این اپرچونٹی ٹو گرو. سو جو چیلنجز ہم فیس کریں گے, they shouldn't hamper us, but we should see them as opportunities to grow. And Farhat, one thing that I am still learning, انسان میں ایک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. یعنی کہ جو میں نے پلان بنایا ہے یا جو میں نے سوچا ہے کہ یہ پلان میں ایسے فلفل کروں گی, that my plan will reach fruition in a particular way, ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو, شاید مجھے اپنا راستہ بدلنا پڑے. سو وہ فلیکسیبلٹی میرے میں ہونی چاہیے. And above all, be kind to yourselves. Don't be too harsh on yourselves. All of us go through trials and tribulations. All of us face ups and downs. Every failure is another opportunity to succeed, is another opportunity to learn. So it's important to bounce back and remain resilient. Excellent, excellent, Naila ji. Thank you so much for your kindness, your presence, and of course مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے. اور میرا خیال ہے جو میرے دوست بھی ہمیں سن رہے ہیں, اور a lot of interaction, questions and comments are coming on
کچھ لوگ بہت پیار آپ کے لیے کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو امیزنگ ہیومن بینگ آف کورس, آپ کی باتوں سے ہمیں لگتا ہے. اور انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو بیٹھیں گے ہم اکٹھے, اور ہم پھر سے کنورسیشن کریں گے. اور تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو ہم ملیں گے بھی انشاءاللہ, کبھی اس ڈیجیٹل ٹائم سے نکلیں گے انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کیوں نہیں. کیوں نہیں. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اسپیشلی اس مشکل وقت میں جب دنیا سب اتنی مشکل حالات میں ہے, اپنا بہت خیال رکھیے. رمضان آپ کو بہت مبارک ہو, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی رہے گا. جو دوست ہمیں سن رہے تھے, ڈاکٹر نائلہ علی خان ہمارے ساتھ تھیں. ڈاکٹر نائلہ علی خان انٹرنیشنلی اکلیمڈ اکیڈیمشین ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر نائلہ علی خان آتھر ہیں, کشمیر سے ان کا تعلق ہے, اور انٹرنیشنلی ریکگنائز ہیں. اوکلاہوما اسٹیٹس آف وومن میں ایڈوائزری رول میں ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر نائلہ علی خان گرینڈ ڈاٹر ہیں شیخ محمد عبداللہ صاحب کی, اور آتھر ہیں, اور اپنے خاندان کو اور کشمیر کو دنیا میں بہت خوبصورت طریقے سے, آج آپ نے کانورسیشن میں ان سے سنا بھی, بہت خوبصورت طریقے سے ریپرزینٹ بھی کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ, مے اللہ بلیس یو. اور جو اب ہم اپنی لائیو کانورسیشن جو ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ دوستوں اب ہم دوبارہ آئیں گے فرائیڈے میں ایک اور خوبصورت سے مہمان کے ساتھ, ایک خوبصورت امیزنگ خاتون کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.